وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جینے کے اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کے سارے ہی رہنما اصول ہم تک پہنچائے۔ حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کہ جو بھی خرچ کرتے ہیں چاہے چھوٹا خرچ ہو کہ بڑا خرچ ہو، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور کوئی بھی وادی وہ طے نہیں کرتے، پار نہیں کرتے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر وہ ساری کی ساری نیکیاں ان کے نامِ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا بہتر بدلہ انہیں کل قیامت کے دن دے سکے۔ اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ چاہے چھوٹے اعمال کرے کہ بڑے اعمال کرے، اللہ رب العالمین سارے ہی اعمال کو شمار کر کے رکھتا ہے، بندے کے نام اعمال محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ شیطان کے بہت سارے حربوں میں سے سب سے آخری حربہ اور سب سے آخری چال یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اعمال پہ بندے کو لگا دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے بندے کو غافل کر دیتا ہے اور لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ نتیجے میں بندہ سال میں ایک مرتبہ حج کرنے ہی کو بڑی نیکی سمجھے گا اور کرے گا، کیونکہ شیطان اس کو یہی بڑی نیکی دکھاتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرے گا، سال میں ایک مرتبہ کسی مسجد کی تعمیر کرے گا، سال میں ایک مرتبہ خدمت خلق کے جذبے سے اعلیٰ پیمانے پر مخلوق کی خدمت کرے گا، لیکن وہیں پر دوسری جانب معمولی نیکیاں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی اور ایسی نیکیوں سے وہ غافل ہو جائے گا۔ یقیناً نیکیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن کب؟ وہ بڑی نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہیں۔ انجام کے اعتبار سے، آخرت بنانے کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ بڑی نیکی کے مقابلے میں یقیناً چھوٹی نیکی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن انسان کے اچھے انجام کو بنانے کے اعتبار سے، اس کی آخرت کو سنوارنے کے اعتبار سے کوئی بھی نیکی چھوٹی نیکی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، اللہ کے بندو کسی بھی معمولی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ شیئن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹا سا چھوٹا کام ہو، اس کو بھی حقیر اور معمولی مت سمجھو۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے کی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سب جمعہ کی مناسبت پر یہاں حاضر ہیں، جمعہ کی نماز ہوگی، ہم آہستہ آہستہ باہر نکل جائیں گے اور اس موقع پر بہت سارے دوست احباب ملاقاتی لوگ ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر ہم جو مسکراتا چہرہ لے کر ملاقات کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ ہم دکان میں بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، بہت سارے خریدار ہمارے پاس آتے ہیں، ہر خریدار کے ساتھ ہم مسکراتے ہوئے چہرے سے معاملہ کرتے ہیں۔ آپ دکان میں بیٹھے بیٹھے بہت ساری نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں، تو یہ نیکی بھی آپ نے فرمایا اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نیکی بھی انجام کے اعتبار سے بڑی غیر معمولی نیکی بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کر کے۔ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے۔ پہلی بات یہ بات معلوم ہوئی
جہنم بہت وحشتناک اور خطرناک جگہ ہے جس سے بچنے کا سامان ہر ممکن طریقے سے ہمیں اپنانا ہے۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی، جہنم اتنی بڑی اور اتنی گہری ہونے کے باوجود اور اتنی وحشتناک ہونے کے باوجود بندہ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے بھی اتنی بڑی جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی خرچ کر کے ہی صحیح اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچاؤ۔ بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، موقع ملنے پر یہ چھوٹے چھوٹے صدقے کر کے بھی اپنے انجام کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، اے ابو ذر جب بھی سالن بناؤ گھر میں، جب بھی شوربہ تیار کرو گھر میں، اس شوربے میں پانی ایکسٹرا ملا لو اور اپنے پڑوسی کو بھیجنا ہرگز نہ بھولو، اس لیے کہ تمہاری جانب سے صدقہ ہے۔ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسین شاة، آپ نے فرمایا کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجنے میں معمولی اور حقیر نہ جانے، اگرچہ کہ بکری کے پیر کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کھر کسے کہتے ہیں؟ بکری کے پیر کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جس کو کھایا نہیں جاتا، پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ہدیہ اور تحفہ اتنا قلیل ہو، اتنا حقیر ہو، اتنا معمولی کیوں نہ ہو، گرچہ اس کو دینے میں تم معمولی مت سمجھو، انجام کے اعتبار سے بڑا ہونے والا ہے۔ ہم اپارٹمنٹ سسٹم میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کم ہو، لیکن ایسی سنتوں کو جاری کرنا، ایسے نیکیوں کو اپنانا اور ایسے اعمال بجا لانا، یہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں بہت بڑی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرات، آپ کے سامنے میں چند نمونے رکھوں گا کہ کیسے کس کس میدان میں ہم، جن میدان میں کہ بہت سارے ہزار مواقع نیکیوں کے ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن محض ہم یہ سمجھ کر ان مواقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ تو چھوٹی نیکی ہے، یہ تو معمولی درجہ ہے، یہ تو چھوٹا کام ہے، کرنے کے بہت سارے بڑے بڑے کام ہیں، وہ بڑے بڑے کام کر لیں گے۔ میں نے شروع ہی میں کہا یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہزار نہیں، سووں نہیں، ہزاروں مواقع ہمارے پاس آتے ہیں۔ بہت ضروری ہوتا ہے ان مواقع کو غنیمت جان کر نیکی سے حاصل ہونے والے ان فائدوں کو ہم حاصل کریں تاکہ اپنے انجام کو بہتر بنا سکے۔ اور یاد رکھیں، ہر نیکی انجام کے اعتبار سے بہت عظیم ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن محض ایک نیکی کی وجہ سے، ایک نیکی کم پڑنے کی وجہ سے بندہ جہنم رسید ہو سکتا ہے۔ ایک نیکی اپنے نام اعمال میں کم پڑ جائے، بندہ اپنے سارے رشتہ داروں کو ٹٹولے گا اور انہیں تلاش کرے گا کہ شاید ایک نیکی کے ذریعے میری ہیلپ کر سکے، میری مدد کر سکے، لیکن وہاں پر کوئی نیکیوں کے معاملے میں مددگار نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کے بدلے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کے سارے خزانے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، گرچہ ایک پھٹی کوڑی کا بھی مالک نہ ہوگا، لیکن وہاں پر وہ خزانے نہ دے سکے گا، اس لیے کہ اس وقت اسے پتا چلے گا معمولی نیکی کا کیسا عظیم رتبہ ہوتا ہے اور کیسا انجام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس آئے، فجر کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، اے بلال کیا کرتے ہو؟ انی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، کیا کرتے ہو ایسا کہ جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدم کی آہٹیں سن رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کوئی تو عمل نہیں کوئی جس کو لے کر میں امید کر سکوں کہ آپ سے آگے آگے اپنے قدم کی آہٹیں آپ کو سنا سکوں، ایسی تو کوئی نیکی کی امید نہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک کام ہے جو کرتا ہوں، جب بھی دن ہو یا رات ہو وضو کرتا ہوں، نفل نماز پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کو یہ میرا عمل اتنا بھا گیا ہو کہ جنت میں آپ اپنے سے پہلے میرے قدم کی آواز سن رہے ہوں۔ کتنے منٹ لگے گے؟ جب بھی وضو کرے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، جب بھی آپ وضو کرے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس کتنا بڑا انجام اور کتنا عظیم انجام ہے، جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس انجام کے اعتبار سے کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا،
وہ سفر کر رہا تھا، دوران سفر شدید پیاس لاحق ہو گئی، ایک کنواں نظر آیا، کنویں میں وہ اترا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد کنویں سے باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ ایک کتا مارے پیاس کے بے چین ہے، ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی اور کچی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کو کتے اس جانور پر رحم آیا، اس کو دیا آ گئی، وہ دیکھ نہ سکا اس کی اس تڑپ کو، اور فوراً وہ دوبارہ کنویں میں جاتا ہے، اپنا موزہ اتارتا ہے، موزہ کہتے ہیں جو چمڑے کے بنے ہوئے ساکس، وہ کنویں میں اتارتا ہے اور اس میں پانی دوبارہ بھر کر اسے کتے کو پلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے کی ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، زندگی بھر کے سارے گناہوں کا اس کی ایک نیکی کفارہ بن گئی۔ وہ کتا جس کو اسلام نے کہا نجس ہے، ایک مرتبہ اگر اپنے برتن میں منہ ڈال لے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم، اور شروع کی تعلیمات میں کتے کو قتل کرنے کا حکم، یہ حکم کہ جس گھر میں کتا ہو فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس پر رحم و کرم دکھانے کا یہ جذبہ کہ بندے کا یہ انجام، تو سوچو انسانوں پر جو رحم کرتا ہے، انسانوں پر جو ترس کھاتا ہے، انسانوں کے حق میں جو کام کرتا ہے، ایسے شخص کا کتنا بہترین انجام ہوگا۔ کتے پر رحم کرتے اسے پانی پلا کر بندہ جنتی ہو جاتا ہے، انسانوں کے حق میں مفید کام کر کے جو بندہ جنتی کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایک دوسرے شخص کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کو بس بندوں کی مغفرت کے بہانے چاہیے۔ ہم بہت سارے اعمال کر کے بھول جاتے، اللہ رب العالمین بھولتا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب کبھی بھولتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس بہت سارے بندے آئیں گے، اللہ پوچھے گا زندگی میں کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے اللہ کوئی نیکی کا کام نہیں کیے۔ اللہ رب العالمین ان کو ان کی نیکیاں یاد دلا کر ان کو مغفرت کا پروانہ ان کے حق میں جاری فرمائے گا۔ ایک تاجر کا واقعہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، تاجر اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا اور اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا هل علمت من الخیر شیئا، کیا زندگی میں خیر کا تھوڑا سا بھی کام کیے ہو جس کو تم جانتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ، اے اللہ زندگی میں کوئی بھی خیر کا کام نہیں کیا جو مجھے بھی یاد ہو، بھول گیا بندہ نیکی کر کے۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تمہاری زندگی میں ایک نیکی تھی جو ہمیں یاد ہے، ہم بھولتے نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ وہ کون سی نیکی؟ اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے پاس سرمایہ تھا، تم مالدار تھے، لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے تو واپس لیتے تھے، اگر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مہلت دیتے تھے یا پھر معافی کر دیتے۔ تم زمین والوں پر رحم کرتے تھے، آج تم اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم تم پر آج مہربانی کریں۔ فتجاوز اللہ عنہ، اللہ رب العالمین نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو بس اوقات قرض دیتے ہیں، اپنے متعلقین کو قرض دیتے ہیں اور ہم بھی انہیں مہلت پر مہلت دیتے ہیں۔ یہ مہلت دینے کی جو نیکی ہے اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہو رہی ہے، اس کو کبھی ضائع مت سمجھیں، اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے۔ ایک خاتون ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور مسکین غریب خاتون، ساتھ میں 2 بچیاں تھی، اٹھا کر لاتی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھتی ہیں اور کھانے کے لیے کچھ پوچھتی ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 کھجور ہوتے ہیں، وہ تینوں کھجوریں اٹھا کر دیکھتی ہیں۔ تاجدار کا گھر، امام الانبیاء کا گھر، جس گھرانے میں کہ صرف 3 کھجور کھانے کے لیے دستیاب ہے، کیسا خوشحال گھرانہ ہوگا اور کیسا نادار گھرانہ ہوگا کہ 3 کھجوریں بس کھانے کے لیے، وہ بھی وہ مسکین خاتون کو ادا کر دیتی ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے 3 کھجوریں اس ماں کو دے دی، ماں نے 2 کھجوریں اپنی 2 ننھی منی لاڈلیوں کے درمیان تقسیم کر دی اور 1 کھجور جو بچی تھی وہ کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب ہی لے جاتی ہے۔ نتیجے میں 2 بچیاں اپنا کھجور ختم کر کے وہ کھجور بھی مانگ لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے رسول مجھے تعجب ہوا، اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کر وہ اپنے 2 بچیوں کے درمیان بانٹ دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار،
اللہ رب العالمین اس نے جو ممتا کی چادر اپنی بچیوں پر نچھاور کی، اللہ رب العالمین کو اس کا یہ فعل اتنا بھا گیا، اللہ رب العالمین نے جہنم سے اسے آزاد کیا اور جنت کا حقدار بنایا۔ یہ صرف اس ماں کا کرشمہ نہیں اور اس ماں کا جذبہ نہیں، ہر زمانے کی ہر ماں کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ خود کھانے سے جتنا زیادہ خوش ہوتی ہے، خود بھوکی رہ کر اپنی اولاد کو کھلانے سے کہیں زیادہ خوش ہوتی ہے، ہر ماں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے، جنت کو اپنے حق میں بنانے اور نارے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا کتنا زرین ماؤں کے لیے موقع ہوتا ہے کہ محض اپنے بچیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا یہ معاملہ کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے جنت ہی تقدیر میں لکھ دی۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ زندگی میں کوئی بھی نیکی کرو، اللہ رب العالمین کے پاس ساری نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ حضرات، یہ پہلو بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، خاص طور پر فارمر لوگ، کسان طبقہ، ان کے لیے بھی آخرت بنانے کا بہت بہترین موقع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ جو بھی مسلمان بندہ، اسلام شرط ہے، ایمان شرط ہے، جو بھی مسلمان بندہ اپنے گھر میں، اپنے آنگن میں، اپنی کھیتی میں پودا لگاتا ہے، کھیتی کرتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، اس سے جو بھی پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں یا جانور کھاتے ہیں، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ صَدَقَةً، اللہ رب العالمین ہر کھانے کے بدلے میں اس کے حق میں صدقہ لکھ دیتا ہے۔ آپ نے آم کا پیڑ لگایا، آپ نے جام کا پیڑ لگایا، آپ نے کسی پھل کا پیڑ لگایا اور آپ کی غیر موجودگی میں پرندے تک کھا لیتے ہیں، آپ گرچہ زمین سے جا چکے ہوتے ہیں لیکن برابر آپ کی نیکیوں میں نیکیاں چڑھتی رہتی ہیں، آپ کے حق میں برابر یہ صدقے اور یہ خیرات آتے رہتے ہیں۔ کتنا بہترین موقع ہے۔ اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کی اپنی ایک دنیا ہے جہاں پر فضیلت اور عظمتوں کے ایک بڑے بڑے نشانات ہم کو ملتے ہیں۔ بس ایک فضیلت اور ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہیں اور ترازو میں پلڑے میں بڑے بھاری ہیں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دو کلمے یہ ہیں اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ رب العالمین کی تسبیح۔ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم منٹ نہیں، اس کو سیکنڈ لگے گا پڑھنے کے لیے۔ یہ سیکنڈوں کی کمائی ہوئی قیمت اللہ رب العالمین ہمیشہ کی جنت، جس جنت کو کبھی زوال نہیں، جس جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی خاتمہ نہیں، وہ تقدیر میں لکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے محبوب کلمہ کلمتان حبیبتان، اور ہم ہیں کہ اپنے اپنے جو بنائے ہوئے وظیفے ہیں ان کو پڑھنے میں لگے ہوئے، کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے ضربے لگاتا ہے، کوئی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کے ضربے لگاتا ہے۔ بے بنیاد غیر مسنون اذکار کا لوگ اہتمام کرتے ہیں جس کا نہ دین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ مسنون اذکار کی کوشش کریں، مسنون اذکار جو بھی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ نیکی کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بڑا کر کے دکھانا۔ نیکی کرنے کا مطلب یا عمل کرنے کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کچھ بڑا کر کے دکھانا۔ یقیناً بڑے اعمال میں حصے داری ہونا چاہیے، لیکن بڑے اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی اگر حصے داری ہو، انجام کے اعتبار سے بڑے عظیم ہوا کرتے ہیں۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الرقاب افضل، اللہ کے رسول کون سی گردن آزاد کرنا سب سے زیادہ فضیلت کا کام ہے؟ صحابہ کی فقہ دیکھیے، صحابہ کی سمجھ دیکھیے، وہ نیکیاں تو کرتے ہی تھے لیکن بڑی بڑی نیکیوں کی جستجو میں رہتے تھے، چھوٹی نیکیوں کے ساتھ ساتھ بڑی نیکیوں کی جستجو میں رہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول اعمال میں یا پھر جو گردن آزاد کیے جاتے ہیں ان میں سب سے فضیلت والی گردن آزاد کرنا کون سی گردن ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے نفیس ہو اور جو سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، آپ نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرق، جو کام کرنے والا ہے کام کرنے والے کا ہاتھ بٹھاؤ۔ کیا کہا آپ نے؟ کام آتا ہے اس کو، وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو، اس کے کام میں اس کا ساتھ نبھاؤ، اس کا ہاتھ بٹھاؤ، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ ہمارے گھرانے کے ماحول میں ساس بہو کے حق میں، بہو ساس کے حق میں، ایک دوسرے فیملی ممبر ہم سب ایک اتحاد کے ساتھ جیتے ہیں، یہاں بہت ساری نیکیاں کمانے کے ذرائع ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ بس اوقات بہو اس کے پاس بچے ہوتے ہیں، اس کو کھانا پکانا ہوتا ہے، اسے جھاڑو دینا ہوتا ہے، اسے برتن مانجنا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ساس کا یہ کردار غلط کردار ہوگا اگر وہ صرف بیٹھی ہوئی ہو، اگر صرف وہ بیٹھی ہوئی ہو، وہ اٹھ کر اپنے بہو کا ساتھ دیتی ہے، ہاتھ بٹاتی ہے، اس کے کام میں شریک ہوتی ہے، آپ کے حق میں یہ صدقہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تعین صانعا او تصنع لاخرق، آپ نے فرمایا یا پھر جو کام تو جانتا ہو لیکن ڈھنگ کا نہیں کر پاتا، اڑے تڑے کام کرتا ہو، الٹا سیدھا کام کرتا ہے، آپ نے فرمایا بجائے یہ کہ اس کو گالیاں آپ دے، بجائے یہ کہ اس کو آپ برا بھلا کریں، اس کو ذلیل کریں، کام اس کو ڈھنگ کا سکھائیں، آپ اس کو بتائیں یہ کام ایسے کیا جاتا ہے، یہ کام اس کو اس طرح رکھا جاتا ہے۔ جو کام جانتا ہے لیکن ڈھنگ سے کر نہیں پاتا، اس کو آپ ڈھنگ کا کام کرنا سکھاتے ہیں، آپ کے حق میں یہ صدقہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بعض اعمال کے کرنے سے میں عاجز آ جاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تکف شرک عن الناس فانہا صدقہ، اپنی جانب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہاری جانب سے تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ میں تھوڑا پھیل کے بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد ٹھچا ٹھچ بھری ہوئی ہے، اگر میں تھوڑا سکڑ کر بیٹھتا ہوں جہاں پر لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے، آپ نے فرمایا تمہاری جانب سے یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کتنا وسیع الظرف مذہب ہے، اسلام کتنا وسیع الظرف مذہب ہے، اسلام کے اندر کتنی عظیمتیں ہیں، اسلام کے اندر کتنی بلندیاں ہیں، اسلام کے اندر کتنی رحمتیں ہیں، اسلام کے اندر کتنی گنجائش ہے۔ آپ ایک ایک حدیث اور ایک ایک حوالے سے اندازہ لگا لیجئے، یہاں تک کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص اپنی جائز تمنائیں اور جائز قربتیں اپنی بیوی کے ساتھ مکمل کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم میں سے اکثر لوگ ایک فیملی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں یا شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں، اور شادی شدہ زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جو بہرحال ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ صبح سے شام تک کام کرنا ہے، بچوں کی ضرورتیں مکمل کرنا ہے، اسکول کی فیس دینا ہے، اور پھر ان کی کتابیں جو سلیبس ہے وہ فراہم کرنا ہے، اور گھر والوں کے کپڑے، ان کی دوائی، ان کا علاج، گھر کا راشن اور گھر کا کرایہ سب ہم کو فراہم کرنا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار جو اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کیا، وہ دینار انفقتہ فی رقبہ، ایک وہ دینار جو تم نے غلام آزاد کرنے پر خرچ کیا، وہ دینار تصدقتہ بہ علی مسکین، ایک وہ دینار جو تم نے کسی مسکین پر خرچ کیا، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور وہ ایک دینار وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دینار کے تم نے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا، اللہ کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بڑا عظیم ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اس کی عظمت، اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرنے سے بڑھ کر اس کی عظمت، مسکین پر خرچ کرنے سے بڑھ کر اس کی عظمت، آپ اپنی گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھاتے ہیں، آپ کے اللہ رب العالمین کے پاس درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حلال کمائی کا اگر ایک کھجور بھی آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے حتی تکون اعظم من الجبل، یہاں تک کہ عظیم پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم نیکی بن جاتی ہے۔ کتنا خرچ کیا آپ نے؟ ایک کھجور خرچ کیا آپ نے،
لیکن اخلاص تھا آپ کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی ایک ایک نیکی پہاڑوں کی شکل میں آ جاتی ہے۔ بھائیو یاد رکھو، جن نیکیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، چھوٹی نیکیاں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کریں، ان سے غفلت برتے، ان سے بے پرواہی ہم انجام دیں۔ چھوٹی نیکیاں ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں، ہر نیکی نیکی ہے، انجام کے اعتبار سے بڑی عظیم ہوا کرتی ہے۔ ہاں لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، جو بھی نیکی کرے اس میں اخلاص شرط ہے، جو بھی نیکی اور جو بھی خیر کا کام کرے اس میں اخلاص شرط ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے رب عمل کبیر تصغرها النیہ ورب عمل صغیر تکبرها النیہ، بہت سارے بڑے بڑے کاموں کو نیتیں چھوٹا کر دیتی ہے۔ آپ حج کر کے آئے، آپ کی نیت میں فساد، آپ کی نیتیں خراب، آپ کا یہ حج بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہیں پر آپ نے کھجور خرچ کیا، لیکن نیت اچھے اخلاص کے ساتھ آپ نے خرچ کیا، پاکیزہ جذبے کے ساتھ آپ نے خرچ کیا، یہ کھجور کا صدقہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پہاڑ کی نیکی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہم جائیں اور دوسرے لوگوں کی پہاڑوں کی شکل میں نیکیاں دیکھیں تو وہاں پر حسرت کرنا پڑے، افسوس کرنا پڑے۔ چھوٹی نیکیاں کریں، اتنا کریں، بار بار کریں، تکرار کے ساتھ کریں کہ بڑی نیکیوں پر ہماری چھوٹی نیکیاں بھاری پڑ جائیں۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں۔ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو اسے غنیمت سمجھیں، اس کو کرنے کا موقع سمجھیں، اس موقع کو کبھی گوا نہ دیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذرہ برابر بھی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جو روشنی سے غبار کے جو ہمیں قطرات نظر آتے ہیں اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذرہ برابر بھی نیکی لاؤ گے ہم اسے دیکھیں گے، ذرہ برابر بھی گناہ کر کے لاؤ گے ہم اسے دیکھیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو تمام نیکیوں میں حصے داری اپنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بار الہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بار الہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور قیمتی زندگی کو قیمتی چیزوں میں صرف کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ بار الہ ہمیں ہر دم ہر قدم نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک رکھے ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب زمین سے اٹھا لے تو آخری موقع پر ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی سعادت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔